नाजरीन, कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन लोग हैं? इनका मजहब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को जाहिरी वज़ाक़ता से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियां बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। नाज़रीन, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान खुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से अखज़ की गई है, जो कि अहमदिया के बानी मिर्जा गुलाम अहमद की जाए पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेजात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी, मसीह मऊद और इमाम मेहदी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और मेहदी आखिरुज़्ज़मा है और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि उसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है, और इस तरह 23 मार्च सन 1889 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मिर्जाइयत भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी, और आज इनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाज़रीन, 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद अज़ा 1984 के इम्तना के मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर हैं, बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौजूद है। बात करते हैं उन अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और यह बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये अकीदा रखना कुफ्र है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्ब कयामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहां 120 साल की उम्र में उनको मौत आई। और सही अहादीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मसीले ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्न मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहां हजरत ईसा इब्ने मरियम के मुतालिक तवफ़ा का लफ्ज मौजूद है, इससे मुराद उनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़ा का मतलब किसी चीज को पूरा पूरा कब्ज़ करना या पूरा पूरा ले लेना होता है। और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवफ़ा कर ली, यानी जिस्म, शऊर और रूह समेत आसमान पर उठा लिया, इसलिए कुरान में उनकी तवफ़ा का बयान मौजूद है और अहादीस में उनके क़यामत से कबल नुज़ूल का बयान उस तवफ़ा की तस्दीक करता है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना। फ़िरकावारियत और कुफ्र के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, उनकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही इन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक बिल इज्मा
ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کے ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے۔ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا کسی تردد کے ساتھ، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی یہ اہم ترین پہچان ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضع قطع کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی، ایک مٹھی بھر۔ لیکن قادیانی آپ کو 99% فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی یا پھر جنا کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقع کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقع کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل مینارۃ المسیح ہے،
جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس مینارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا، جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبد الرشید، عبد القیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا، اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب ہی رہا، جہاں موجود سادہ لو دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکے، اور آج بھی یہ